جو اللہ تبارک و تعالی نے رشد و ہدایت کے پیغام انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے بھیجے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان ان تعلیمات سے دور ہونا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اور ہدایت کے معاملے کو رواں دواں رکھنے کے لیے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کو اس دنیا میں مبعوث فرماتا تھا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں اب نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، لیکن انسان کا وحی کی تعلیمات سے غافل ہونا اور ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لینا، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولیاء امتی یا بعض میں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل فرمایا کہ میری امت کے اولیاء، میری امت کے علماء یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ یعنی جیسے ایک نبی جاتا تھا تو دوسرا نبی آ کر غفلت زدہ لوگوں کو دوبارہ سے اس صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے تعلیمات کو آگے بڑھاتا تھا۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ کام میری امت کے علماء کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت میں ایسے ایسے علماء اور ایسے ایسے اولیاء پیدا فرمائے کہ جن کو دیکھ کر اس فرمان کی صداقت اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ واقعتاً نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، جو علماء ہیں، جو اولیاء ہیں، جو صلحاء ہیں، وہ اسی طرح سے اس پیغام نبوت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں جس طرح سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام پہنچایا کرتے تھے۔ انہی اولیاء میں سے، انہی علماء میں سے ایک عظیم الشان شخصیت جس کا تذکرہ ہم ربیع الثانی کے مہینے میں بڑے ذوق شوق اور جوش سے کرتے ہیں، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ شان عطا فرمائی کہ جس نے بھی ان کی عظمت کو دیکھا، جس نے ان کی ذات کو دیکھا، وہ اپنی زبان سے یہ پکار اٹھا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، کہ جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے صف انبیاء میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، وہ صف اولیاء میں اگر مقام دیکھتے ہیں تو وہ مقام اللہ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا ہے۔